اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کی تفسیر: ساتوں قاری الحمد کو دال پر پیش سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کو مبتداً خبر مانتے ہیں۔ سفیان بن عینیہ رحمہ اللہ اور روبہ بن اجاج رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دال پر زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی ابلہ رحمہ اللہ الحمد کی دال کو اور اللہ کے پہلے لام دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں، اگرچہ اس کی شہادت عربی زبان میں ملتی ہے مگر شاذ ہے۔ حسن رحمہ اللہ اور زید بن علی رحمہ اللہ ان دونوں حرفوں کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اس مالک کے سوا اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا، اسی کی طرف سے ہیں۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں بخشیں، پھر بے شمار دنیاوی نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق بغیر ہمیں بن مانگے بخشیں۔ اس کی لازوال نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت کو ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اس نے ہمیں سکھا دیا۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 125 جلد 1۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا وہ خود آپ کی ہے اور اسی ضمن میں گویا یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعض نے کہا کہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتوں سے اس کی ثنا کرنا ہے، اور الشکر للہ کہنا اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 138 جلد 1۔ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، اس لیے کہ عربی زبان کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ جعفر صادق رحمہ اللہ، ابن عطا صوفی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے ابن جریر رحمہ اللہ کے قول کو معتبر کرنے کے لیے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ شکراً کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کے اس دعوے میں اختلاف ہے۔ پچھلے علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتوں پر ہو اور یا متعادی صفتوں پر، اور شکر صرف متعادی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل، زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہو وہ عام طور پر شکر کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ شہ سواری اور کرم دونوں پر حمدتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے وہ صرف زبان سے ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ خاص اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل اور نیت تینوں پر بولا جاتا ہے، اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ شہ سواری کے حصول پر شکرتہ نہیں کہہ سکتے، البتہ شکرتہ علی کرمہ و احسانہ الیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تا خلاصہ متاخرین کے قول کا، واللہ عالم۔ ابو نصر اسماعیل بن حماد جوہری کہتے ہیں حمد مقابل ہے ذم کے، لہٰذا یوں کہتے ہیں حمدت الرجل احمدہ حمدا ومحمدۃ فہو حمید ومحمود۔ تحمید میں حمد سے زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو شکر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں شکرتہ اور شکرت لہ دونوں طرح کہتے ہیں، لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے کہ زندہ مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں۔ کھانے اور مکان کی اور ایسی اور چیزوں کی بھی مدح کی
جاتی ہے۔ احسان سے پہلے احسان کے بعد لازم صفتوں پر متعدد صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا، واللہ عالم۔ حمد کی تفسیر اقوال سلف سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اکبر کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ کو بھلا لگتا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم 15 جلد 1 ضعیف۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ کلمہ شکر ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر کیا۔ تفسیر ابن جریر الطبری 151۔ اس کلمے میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں، ہدایتوں اور احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں یہ اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث میں بھی ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم الحمدللہ رب العالمین کہہ لو گے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لو گے، اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ تفسیر ابن جریر الطبری 152 ضعیف۔ اسود بن سری ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ مسند احمد 435 جلد 3 حسن۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سنن ترمذی 3383۔ قال الشیخ البانی حسن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہوگی۔ سنن ابن ماجہ 3805۔ قال الشیخ البانی حسن۔ فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہوگا۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمے کا ثواب باقی ہی باقی ہے۔ سلسلۃ احادیث ضعیفۃ البانی 876 ضعیف۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46۔ یعنی مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے، ثواب والے اور نیک امید والے ہیں۔ ابن ماجہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان کا، تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ لو، اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا۔ سنن ابن ماجہ 3801۔ قال الشیخ البانی ضعیف۔ قرطبی رحمہ اللہ ایک جماعت علماء سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں، اور علماء کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے اس لیے کہ ایمان و کفر میں یہی فرق کرتا ہے۔ اس کے کہلوانے کے لیے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم حدیث میں ہے۔ صحیح بخاری 1399۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام نے کہا ہے ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سنن ترمذی 3585۔ قال الشیخ البانی حسن۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سنن ترمذی 3383۔ قال الشیخ البانی حسن۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الحمد میں الف
الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام تر قسمیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہے، تیرے ہی ہاتھ تمام بلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ مسند احمد 346 جلد 5 ضعیف۔ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ خوب جچتا ہے۔ رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا، ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا وغیرہ۔ بعض کا تو قول ہے کہ اس میں اعظم یہی ہے۔ عالمین سے مراد عالمین جمع ہے، عالمین جمع ہے، عالم کی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے، ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ علی ھذا القیاس اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے ہیں۔ سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن جریر رحمہ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی غیر معتبر سند سے یہی منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا سورۃ الفرقان آیت 1 بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ عالمین یعنی جن اور انس کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ سمجھدار کو عالم کہا جاتا ہے، لہٰذا انسان، جنات، فرشتے، شیاطین کو عالم کہا جائے گا، جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ ابو محیص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ مروان بن محمد عرف جاد جن کا لقب حمار تھا، جو بنو امیہ میں سے اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 17,000 عالم پیدا کیے ہیں، آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہے، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونے ہیں، ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے اور ایسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہوں ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1,000 امتیں ہیں، 600 تری میں اور 400 خشکی میں۔ سعید بن مسیب سے بھی یہ بھی مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 1 سال ٹڈیاں نہ نظر آئیں، بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے، یمن، شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یا نہیں، تو یمن والے سوار توڑی سی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر المومنین کے سامنے پیش کی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر تکبیر کہی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1,000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 تری میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی، بس ان کی ہلاکت کے بعد پے در پے اور سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی، جس طرح کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک کے بعد ایک سب موتی جڑ جاتے ہیں۔ مجمع الزوائد 322 جلد 7 باطل موضوع۔ اس حدیث کے راوی محمد بن عیسیٰ ہلالی ضعیف ہیں۔
سعید بن میب رحمہ سے بھی یہ قول مروی ہے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، دنیا کی ساری مخلوق ان میں سے ایک عالم ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، یعنی ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ یہ تمام عالمین پر مشتمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، سورۃ الشعراء آیت نمبر 23، آسمانوں زمینوں اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے۔ تفسیر قرطبی 139 جلد 1، جیسا کہ ابن معتز شاعر کا قول ہے فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهُ أَمْ كَيْفَ يَجُدُّهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَاتُهُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ یعنی تعجب ہے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ الحمد کے بعد اب الرحمن الرحیم کی تفسیر سنیے۔